رمضان کے بابرکت مہینے میں اتنی بری خبر سنی ہے میں ایسے ہی بس موبائل کھول کے بیٹھی ہوئی تھی تو ایک جگہ ایک خبر آ رہی تھی کہ گجرانوالہ کے علاقے میں ایک بیکری کے مالک ہیں، کافی امیر لوگ ہیں، المراج بیکری. تو ان کے والد اور ان کا بیٹا اپنی بہو کو لینے گئے جو روٹ کے اپنے میکے گئی ہوئی تھی. اس کو پہلے بھی مارتے رہتے تھے، کرن نام تھا اس لڑکی کا. تو اسے منا کے گھر لا رہے تھے تو راستے میں اسے جوس پلایا ہے، جوس میں کوئی چیز ملا کے پلا دی ہے اس کو. تو اس نے جب پی ہے تو اس کی حالت خراب ہوئی ہے. تو اس نے اپنے بھائیوں کو واٹس ایپ پہ میسج کرنے شروع کر دیے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو راستے میں ہی اتارا اور گاڑی بھگا کے لے گئے. اس کے بھائی آئے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو اس بچی نے جو بیان دیے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو رمضان کے مہینے میں اتنا بڑا ظلم، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ ہم اس طرح کریں. اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہیں، ان رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ آپ سب کو نیکیوں کی توفیق دے اور کبھی کوئی غم دکھ آپ کے قریب تک نہ آئے، میری یہی دعا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ سب کی نیک خواہشات پوری کرے. رب العالمین سب کو کھلی روزی اور رزق عطا فرمائے اور اتنا دے کہ ہم خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کا زیادہ خیال کریں. دیکھیے ہم تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں، رمضان میں بھی کھاتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو پورا سال اچھی چیز نصیب نہیں ہوتی، تو ان کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور ان کو دینا بھی چاہیے. تو بس یہی میں نے آپ سے آج کہنا تھا کہ اتنی میں نے بری خبر سنی ہے کہ آپ یقین کریں صبح سے میرا موڈ اتنا خراب ہو رہا ہے. ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ایک رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ بولا نہیں جاتا اور جو ہے زبان خشک ہو جاتی ہے. تو میرا بی پی ویسے بھی ہائی رہتا ہے جس کی وجہ سے میں روزہ رکھتی ہوں تو طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. بہرحال اللہ پاک ہمت توفیق دے اور ہم رکھتے رہیں روزے. رب العالمین نے اب تک جتنے رکھوائے ہیں اللہ آئندہ بھی رکھوائے. پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی رحمتوں اور کرم کی بارش کرے. تو رمضان کے مہینے میں ویورز یہ دیکھیں، ایک تو سلمہ ستارہ یاسین اور زاہد بھائی پہ جو کیس ہوا ہے اس کی آج ہیئرنگ. وہ اسلام آباد سے آیا ہے زاہد، اور یہ کراچی سے لاہور میں کیس کر دیا ہے. وہ جو جرنلسٹ ہیں سعودیہ میں، تو سلمہ نے اپنی بہن پہ کروایا اس کے ذریعے، یا پتہ نہیں کس طرح بھی. تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب ستارہ یاسین کے بھی بچے چھوٹے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے کس طرح گئی ہوگی لاہور، اور کیسے جا کے اس نے تاریخ بھگتی ہوگی اور پیشی بھگتی ہوگی، اور اس زاہد خان کو بھی بلایا گیا ہے. تو رمضان میں تو کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کر لو. رمضان میں تو بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، نیکیوں کا مہینہ ہے. آپ ایک دوسرے کو معاف کریں، اپنے سے جو کمزور ہیں ان کی امداد کریں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو لوگوں کے گھروں میں جن کو روٹی نصیب نہیں ہوتی، جن کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، آپ ان کا خیال کریں. اب دیکھیں ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنائیں گے تو بچے کہتے ہیں 3 دن ہم نے 3 جوڑے پہننے ہیں، تو ہم ایک جوڑا اگر کسی غریب کو دے دیں گے تو ہمارے بچے 2 جوڑے پہن لیں گے، کوئی بات نہیں، وہ تو پہنتے رہتے ہیں. تو ہم کسی غریب کو اگر ایک جوڑا دے دیں گے غریبوں کے بچوں کو. تو ویورز آپ ضرور خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دھیان دیں. اڑوس پڑوس کیا بلکہ اپنے پورے علاقے میں دھیان دیں. آپ کی نظر میں اگر ایسا کوئی غریب ہے جو اپنے بچوں کو نئے کپڑے نہیں دلا سکتا، ان کو کپڑے دلا دیں، کسی کو راشن دلا دیں. وہ دیسی ڈوز والے زاہد بھائی ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کام شروع کیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ وہ احساس بھی نہیں ہونے دیتے اور امداد بھی کر رہے ہیں. تو اس نیک بندے کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں رب العالمین ہم سے نیکیاں کروائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچائے. ہم کیوں کسی کے لیے برا سوچیں؟ سب نے اپنا نصیب کھانا ہے، کیوں کسی کے لیے برا سوچیں؟ وہ ایک دن انہوں نے کیا کیا ہے کہ 5 بندوں کو ایک چیز، ایک تھیلی
آئل کی تھی اور ایک آٹے کی تھیلی تھی اور چینی اور پتی اور اس طرح کر کے چاول، تو ایک ایک پیکٹ دیا۔ دوسرے دن اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پانچوں پیکٹ ایک جگہ رکھے اور ایک غریب آدمی کو بالنگ کروائی، اور اس میں انہوں نے جی وکٹ پہ اس نے وہ بال کو مارا، اور یہ وہ جس طرح مطلب کرکٹ کھیلتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کر کے اس بابا کو، چاچا جی کو سامان دیا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، آٹے کا تھیلا دیا، چینی، پتی، چاول، گھی، تیل۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح کے کام کریں، اور زاہد بھائی سے میں بہت خوش ہوں، اور رب العالمین ان کو بہت سارے رزق دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ ان کے کام میں برکت بھی ڈالے گا، اور رب العالمین ان کو کامیاب بھی کرے گا۔ شروع میں انہوں نے چلو وہ کنٹروورسی چل رہی تھی تو تھوڑا بہت اس نے ادھر ادھر کوئی باتیں کر بھی دیں، تو کوئی بات نہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اب انہوں نے جب اچھے کام کرنے شروع کیے ہیں تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ تو ویورز، آپ ضرور اپنے آس پاس کے غریبوں کا خیال کریں۔ آج رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے نا مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں ہو رہی، اور میں صرف آپ لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نیکی کے کام کریں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے اتنی برکت ہوتی ہے۔ سورہ یاسین پڑھیں، اور رات کو سورہ ملک پڑھیں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مولانا رومی کا، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس ایسا شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے پاس اتنا خوبصورت ایک آدمی شخص کھڑا ہوا ہوگا، وہ جتنی دیر اس کی میت پڑی رہے گی وہ کھڑا رہے گا، پھر وہ جب اس کو لے کر جائیں گے تو جنازہ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ پاس کھڑا ہوگا، پھر اس کو دفنائیں گے تو قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا، بہت خوبصورت، بے حد نہایت خوبصورت شخص۔ تو جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں، آپ سوال جواب نہیں کرو اس سے، بس ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جب پتہ کیا کہ یہ کون ہے جو اتنا بچا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں قرآن مجید ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے، میں قرآن پاک ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے اور بلا ناغہ پڑھتے تھے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں قبر میں بھی بچانا ہے، ہمیں قبر میں بھی ہماری حفاظت کرنی ہے۔ تو اس مہینے میں آپ لازمی سارے لوگ قرآن پاک بھی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں، اور نیکیوں کا سوچیں، اور چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، ویورز، چھوٹے نہیں ہو جائیں گے ہم اگر معافی مانگیں گے، تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہم اگر معافی مانگیں گے نا تو ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہمیں اللہ پاک معاف کرے۔ ہم سب لوگوں سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کو کوئی ظاہر ہے دل آزاری کسی وقت بندہ کر ہی جاتا ہوگا، مجھے تو نہیں خیر اس بات کا، لیکن پھر بھی ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ اور ویورز، میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کیا کریں۔ میں آپ سے روزانہ ایک ہی بات کرتی ہوں، اور میرے ویورز بھی اتنے کم ہیں اور میرے سبسکرائبر بھی بہت کم ہیں۔ میری کم از کم بھی 140 ویڈیوز آ چکی ہیں، لیکن جو ہے نا میرے ویورز نہیں ہیں، میرے کم ہیں، اور میرے سبسکرائبر بہت کم ہیں۔ تو پلیز آپ میری ہیلپ کریں۔ دیکھیں، یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں، تو اس سے میں چھوٹی نہیں ہو جاتی۔ ظاہر ہے ہم نے جب یہ کام شروع کیا ہے تو اس کو پھر آگے بھی بڑھانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہمت دے، ہمیں صحت تندرستی دے۔ اگر میری زندگی ہوئی تو انشاءاللہ کل پھر میں دوسرے ولاگ میں آپ کو ملوں گی۔ اب اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔